بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رموز اوقاف جو حصہ گرامر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ علامت جو آپ کے سامنے ہے الٹا واو بھی، اس کو سمجھ لیں آپ، یہ سکتہ کی علامت ہے، یعنی اس کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں، اور یہ مختلف اسماء کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر احمد، علی اور شاہد چلے گئے، تو اس لیے یہ مختلف اسماء کے درمیان یعنی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے یہ علامت کس چیز کی ہے، تو آپ نے بتانا ہے سکتہ کی ہے، یا وقف خفیف کی آپشن آ سکتی ہے، یا پھر مختلف اسماء کے درمیان علامت استعمال ہوتی ہے، تو پھر یہ سکتہ کی علامت ہے یہ والی۔ اور اس کے بعد ہے وقفہ کی علامت۔ اس علامت کو دیکھیں ذرا غور سے، یہ سکتہ سے والی اس کی شیپ ہی ہے، اور نیچے ایک نقطہ سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ وقفہ کی علامت ہے۔ تو وقفہ کو نصف وقف بھی کہتے ہیں، یعنی یہ علامت دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو جیسا کرو گے تو جہاں پہ جو ٹھہراؤ ہے وہی بتائے گا آپ کو کہ علامت یہاں پہ کون سی ہے، یعنی جب درمیان میں ٹھہراؤ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر وقفہ کی علامت ہی استعمال ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ رابطہ کی علامت ہے، یہ والی جو آپ کے سامنے دو نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کو وقف لازم بھی کہتے ہیں، یعنی دو چیزوں کے تعلق کو جوڑنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کو آپ مکالمہ کی علامت بھی سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد یہ ختمہ کی علامت ہے یہ والی، یعنی اردو میں ختمہ کی علامت ہوتی ہے، انگلش میں فل سٹاپ ہوتا ہے۔ تو فل سٹاپ کے لیے ایک ڈاٹ لگاتے ہیں، آپ نقطہ لگاتے ہیں، لیکن اردو میں تھوڑا سا بس فرق یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی لائن لگا دیتے ہیں۔ تو یہ علامت ختمہ کی ہے۔ تو ختمہ کو وقف مطلق کہتے ہیں، اور یہ مکمل ٹھہراؤ کی علامت ہے، یعنی جہاں پر بات مکمل ہو جائے گی، فقرہ مکمل ہو جائے گا، جملہ مکمل ہو جائے گا، وہاں پر ختمہ کی علامت آتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ علامت جو ہے یہ تفصیلیہ کی علامت ہے، اور تفصیلیہ کے لیے درج ذیل حسب ذیل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جب کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی مقصود ہو، یعنی پاکستان کے درج ذیل صوبے ہیں، اب درج ذیل کے بعد یہ علامت استعمال ہوگی، پھر ان صوبوں کا تذکرہ ہوگا، یا پاکستان کے درج ذیل اضلاع کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا حسب ذیل چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے تفصیلیہ کی علامت آتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سوالیہ کی علامت ہے، اس کو کوسچن مارک کہتے ہیں، سوالیہ اور استفہامیہ۔ استفہام کے معنی بھی سمجھ کے ہی ہوتے ہیں، آپ جب کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کرتے ہیں، تو سوالیہ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ علامت جو ہے یہ ندائیہ کی علامت ہے، اس کو فجائیہ بھی کہتے ہیں اور استجابیہ بھی کہتے ہیں۔ علامت ایک یا تین نام ہیں۔ تو ندائیہ اس وقت ہوگی جب کسی کو پکارا جائے گا، جیسے اے ایمان والو، اے لوگو، پیارے بچوں، تو تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے، تو تب ہم اس کو ندائیہ کہیں گے۔ اور فجائیہ یعنی دکھ اور تکلیف کے وقت، یعنی جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی آہ کی آواز نکلتی ہے، یا خوشی کے وقت واہ وہ کامیاب ہو گیا، تب بھی یہ والی علامت جو ہے استعمال ہوگی، اس کو فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے استجابیہ یعنی تعجب اور حیرانگی والی بات جب ہوگی تب بھی یہ والی علامت استعمال ہوگی، یعنی تعجب کی بات ہے، واو علی کلاس میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ واوین ہے۔ واوین کی علامت آپ کے سامنے ہے، دونوں طرف واو الٹے ڈلے ہوئے ہیں۔ تو واوین جب کسی کو قول ہو بہو نقل کرنا مقصود ہوتا ہے تو تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ پھر سمجھ لیں، واوین کی علامت جب کسی کا قول ہو بہو نقل کرنا مقصود ہو تو تب یہ علامت استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تو اسی طرح حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ جو ہم نے عبارت لکھی ہے فرمان رسول لکھا،
تو اس کے دونوں طرف یہ واوین کی علامت استعمال ہوگی، یعنی جب کسی کا قول نقل کرنا مقصود ہو۔ اسی طرح اگر کسی بزرگ کا قول بھی ہم لکھتے ہیں تب بھی واوین کی علامت استعمال ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس قوسین کی علامت ہے، اس کو یہ قوسین ہے، اس کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے کہ خطوط وحدانی کی علامت کون سی ہے، تو تب اس صورت میں یہ قوسین کی علامت ہی خطوط وحدانی کی علامت ہوگی۔ تو یہ جملہ معترضہ کے دونوں طرف استعمال ہوتی ہے۔ تو جملہ معترضہ یعنی ایسا جملہ جس کے اندر ضرورت نہ ہو لیکن پھر بھی کسی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس کو ہٹا بھی دیں تو جملہ تب بھی مکمل ہی ہوتا ہے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ خط ہے، خط اس کو لکیر بھی کہتے ہیں، خط بھی کہتے ہیں اور لکیر کی علامت بھی یہی ہے۔ خط یا لکیر علامت ایک ہی ہے، یعنی لمبی لائن ہے، اس کو یہ بھی جملہ معترضہ کی دونوں طرف استعمال ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ڈاٹ ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں علامت حذف۔ علامت حذف بھی کہتے ہیں، زنجیر بھی کہتے ہیں، یعنی درمیان سے جو عبارت ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے، سٹارٹنگ سے کچھ ایک دو الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں اور باقی پھر اینڈ سے لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کو زنجیر اس لیے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے خط فاصل، یہ جو ترچھی لائن لگی ہوئی ہے اس طرح سے ٹیڑھی، یہ اصل میں مذکر اور مؤنث کے درمیان جو تخصیص ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تخلص کی علامت ہے، یعنی جب شاعر اپنا شاعری میں مختصر نام استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ علامت تخلص استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر رموز اوقاف کا۔ تو رموز اوقاف آپ نے سمجھے، ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سکتہ کی علامت ہے، اس کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں، یعنی سکتہ کی علامت مختلف اسماء کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد وقفہ کی علامت ہے، وقفہ کی علامت کو نصف وقف بھی کہتے ہیں، یہ دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے رابطہ کی علامت، اس کو وقف لازم کہتے ہیں، دو چیزوں کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ علامت ختمہ کی علامت ہے، تو ختمہ کی علامت کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں، یعنی یہ مکمل ٹھہراؤ کی علامت ہے، جب بات مکمل ہو جائے تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تفصیلیہ کی علامت ہے، تو تفصیلیہ کی علامت یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، غور سے دیکھ لیجئے گا، اس کے لیے درج ذیل اور حسب ذیل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک مجھے یاد آیا، یہ جو ختمہ کی علامت ہے، یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں، مخففات، یعنی جب کسی چیز کو مخفف کر کے اس کو مختصر کر کے لکھتے ہیں، جیسے MA ہے ماسٹر آف آرٹس، تو وہاں پر بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے، یا FSC ہے تو FSC کے درمیان بھی یہی علامت ختمہ ہی استعمال ہوگی، یعنی یہ علامت ختمہ کی بھی ہے، وقف مطلق بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ علامت مخففات کے درمیان بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس سوالیہ، سوالیہ کو کوسچن مارک کہتے ہیں اور اس کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں، یعنی سوالیہ کی علامت بھی یہی ہے اور استفہامیہ کی علامت بھی یہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہوگی ندائیہ کی، ندائیہ کی بھی علامت یہی ہے، فجائیہ کی علامت بھی یہی ہے، اور استجابیہ کی۔ فرق صرف یہ ہے، اس فرق کو سمجھ لیں، یعنی یہ جو ندائیہ کی یہ علامت ہے، یہ علامت فجائیہ کی بھی ہے، استجابیہ کی بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ندا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، جب کسی کو پکارا جاتا ہے تب ہم اس کو ندائیہ کہیں گے، جب تعجب اور حیرانگی کی بات ہو تو اس کو ہم استجابیہ کہیں گے، جب خوشی اور غم کی بات ہو تو تب ہم اسے فجائیہ کہیں گے۔ اور اس کے بعد واوین کی علامت ہے، یہ جب کسی کا قول نقل کرتے ہیں تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ واوین کے بعد قوسین کی علامت ہے، قوسین کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں، اور یہ جملہ معترضہ کے دونوں طرف استعمال ہوتی ہے۔ خط اور لکیر بھی یہ جو جملہ معترضہ کے دونوں طرف استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد علامت حذف ہے، جس کو ہم زنجیر بھی کہتے ہیں،
یہ یعنی جب مکمل عبارت لکھنے کی بجائے درمیان سے چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ خط فاصل ہے ہمارے پاس، یہ مذکر اور مؤنث کے درمیان تخصیص کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ پہ جا کے پھر تخلص کی علامت ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ آج کے اس لیکچر میں یقیناً کل کے جو پیپر میں آنے والے MCQs ہیں اس میں بہت سی رہنمائی ملے گی۔ آپ اس کو ایک دفعہ توجہ اور غور سے سن لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ MCQs جو پیپر میں آئیں گے 5 نمبر کے، وہ آپ کے کور ہو جائیں گے۔ میرا اور آپ سب کا حامی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔